اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں احمد اقبال سلفی صاحب، مولد جادو جنات ہیں جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا ماشاء شکر، اللہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے الحمدللہ۔ ہیں؟ یقیناً عید کے روز اچھے گزرے ہوں گے، اور اب ہماری ایک لمبی چھٹی کے بعد ملاقات بھی ہو رہی ہے آپ سے۔ جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہترین گزرے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن سر، آپ کے لیے ہمارے پاس سوالات بہت ہیں، اور پوچھنے والے چاہتے ہیں کہ ڈھیروں چیزیں آپ سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آغاز کر لیا جائے؟ جی جی بالکل، کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، فرمائیں کہ پوچھا گیا ہے کہ بہت درد ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے تاکہ اس سے نجات حاصل ہو سکے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربی زد علما ربی زد علما ربی زد علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے مسلمان ہوا جسم میں درد رہتی ہے، پورے جسم میں درد رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا۔ جی آپ نے فرمایا کہ تم 3 بار بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ایک دعا بتائی، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر، جی ٹھیک ہے، 7 بار اس دعا کو پڑھیں۔ جس جگہ پہ بھی درد ہو، جسم پورا درد کر رہا ہے، یا ویسے بھی کسی جگہ پہ بھی درد ہے، یا اللہ نہ کرے کسی جگہ کو چوٹ بھی لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دعا کو 3 بار بسم اللہ پڑھ کے 7 بار اس دعا کو پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ایک بار فلق اور ناس پڑھ لی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے درد میں کمی آ جائے گی، درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، درد کسی بھی طرح کا ہو، جیسا ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ درد جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تو یہ پڑھنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے ہو۔ کسی بھی حوالے سے، اور روٹین میں بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، جن کو اکثر ہوتا ہے، لوگوں کو شیٹیکا کا مسئلہ رہتا ہے، جی اکثر ہے سر میں درد رہتا ہے، دوائی تو کھانی ہے نا، جی 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 ٹھیک ہے، تو ساتھ اس کو دم کو جو ہے یعنی کہ ہر نماز کی ایک روٹین بنا لے اپنی، جی تو انشاءاللہ ضرور اس پہ خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے، حافظہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے، اور یادداشت کو مضبوط بنانے کا کوئی طریقہ اور کوئی وظیفہ ہے تو بتائیے پلیز۔ دیکھیں، حافظہ جو ہے، اس کے بارے میں امام شافعی کا ایک وہ آتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میرا تو حافظہ جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے، جی تو انہوں نے کہا گناہوں سے بچیں، جتنا بندہ گناہوں سے بچتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ حافظے کو تیز کر دیتے ہیں، کیونکہ فرمایا نا کہ علم جو ہے ایک نور ہے نا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا نور گناہگار کے پاس نہیں جاتا، اور جی خاص طور پہ اس پہ آج کل جو ہے ہم لوگ موبائل اور گیجٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑی مشکل ہے، جی ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی سے فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ جو اللہ کے رستے میں پہرا دیتی ہے، دوسری وہ جو راتوں کو اٹھ کے روتی ہے، تیسرا فرمایا جو کوئی بھی، اب مجھے کوئی دیکھنے والا ہے نہیں دیکھنے والا، میں خلوت میں ہوں، میں جلوت میں ہوں، موبائل پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی برائی میرے سامنے آتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑی خیر کرتے ہیں، اور بہترین وظیفہ اس کے لیے جو ہے ربی زدنی علما، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا اکثر لوگوں کو بچوں کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں، جی بچے پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ان کو ربی زدنی علما، ٹھیک ہے، یہ نماز میں بھی تشہد میں اپنی روٹین ایک بنا لیں، ٹھیک ہے، تشہد میں دعا کوئی بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کے بعد، ٹھیک ہے، ربی زدنی علما جو ہے 3 بار پڑھ کے سلام پھیریں، جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس وقت بھی ربی زدنی علما پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو جو دعا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ جی بڑی بہترین دعا ہے، اور اسی حوالے سے ایک بچوں کے خاص طور پہ والدین کو رہتا ہے مسائل کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں یا اس طرح کے مسائل، تو سورہ نساء ہے، تو اس کی بھی جی 113 نمبر آیت ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جی تو اس دعا کو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے، یہ ایک مجرب ہے، ٹھیک ہے، 3 بار اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ فرمائے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسم سے پھوڑے اور پھنسیوں کو ختم کرنے کا بھی کوئی دم ہے تو بتائیے گا، کیونکہ اکثر نوجوانی میں وہ ایک ایج میں تو آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو لیٹر ایج میں بھی لوگوں کو ہونے لگ جاتے ہیں، اس بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ نظر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جیسے کہ
فرماتی ہے نا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں ایک بچی کو دم کر رہی تھی، جی ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے اوپر کچھ دانے سے تھے، کچھ نشان تھے، ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کو دم کرو، قرآن سے دم کرو، اس کو جن کی نظر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، انسانی نظر سے بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے میڈیکلی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تو اس کے لیے عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، پھوڑے جی پھنسیاں ہوں یا اللہ نہ کرے سورائسس کا مسئلہ ہوتا ہے، جلد کی کوئی بھی بیماری ہو، جی ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک جو ہے مٹی پہ لگاتے، زمین پہ لگاتے لباب کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر وہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، جی ٹھیک ہے، یہ 3 بار پڑھ کے جس جگہ پہ ہے مسئلہ وہاں پہ لگائی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ نہ کرے اگر کینسر کا بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ دعا لگائی جائے، پڑھ کے مٹی اس طرح لگائی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، جی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، جی اس کو جو ہے نماز کے بعد جو ہے 7 بار 10 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ ٹھیک ہے سیلفی صاحب ساتھ ہی رہیے گا چونکہ ہمیں لائیو کالز بھی ریسیو ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ تو وہ بھی ہم شامل جی کر جی، دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقصا غفور صاحبہ ہمیں چکوال سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بھی بند کر دیں اقصا صاحبہ۔ جی میرا سوال ہے کہ اکثر اوقات سوتے ہوئے مہندی کے کچھ نشانات لگ جاتے ہیں پاؤں کی انگلیوں پہ یا ایڑی پہ یا ہاتھ پہ، تھوڑا بہت مطلب ہلکی سی مہندی لگی ہوتی ہے اور ہلکا سا کلر آیا ہوتا ہے، تو ہماری جو بڑی بوڑھیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ پریاں یہ مہندی لگا کے جاتی ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ پریوں کی مخلوق تو نہیں ہوتی؟ صرف پیروں پہ لگتی ہے مہندی؟ پیروں پہ، کبھی ہاتھ پہ لگی ہوتی ہے کبھی پیروں پہ، حالانکہ مہندی آس پاس کہیں نہیں ہوتی۔ اچھا یہ کس کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہوا ہے خاص طور پہ؟ ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، سلفی صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی جی، اچھا یہ کب سے آپ کو ہو رہا ہے؟ مطلب ایسے مسلسل نہیں ہوتا، بہت کم، اور ہوں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، اور ویسے بھی دیگر جو لڑکیاں ہیں وہ بھی کہتی ہیں بھائی اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، کبھی سوتے میں دباؤ وغیرہ تو نہیں آتا؟ سوتے میں دباؤ یا جھٹکا تو نہیں لگتا؟ نہیں اس طرح تو نہیں ہے۔ اچھا، صرف اور صرف آپ کو یہی ہوتا ہے، کوئی خواب وغیرہ آتے ہوں ایسے؟ نہیں اس طرح کوئی خواب بھی نہیں آتے۔ ہاں ہاں، نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک تو نا سونے سے پہلے بستر کو لازمی جھاڑا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پہ صلی آتے اللہ علیہ تو وسلم۔ بستر پہ ہاتھ مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، چادر کو جھاڑ لیا کرتے تھے، پھر ادھر بیٹھ کے پورے جو جیسے مسنون اذکار ہیں، ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھیں، آپ نے فرمایا جب سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ، نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے معمور کر دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے، اخلاص فلق اور ناس 3 3 بار پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ جو ہے وہ پھیرا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ کو بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے لیٹیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا پھر یہ۔ اچھا سلفی صاحب ایک چیز اور جو وہ کہہ رہی تھی اقصا صاحبہ کہ پریاں ایسی کوئی جی جی مخلوق ہے جو وہ کہہ رہی ہیں؟ جی، وہ تو نام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اگر انسانی شرارت نہیں ہے تو یہ جنات ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پریاں اور یہ ساری چیزیں نام دیے ہوئے ہیں مختلف، نام دیے میں۔ ٹھیک ہے، مخلوقیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 ہی پیدا کی ہیں نا، جی فرشتے ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور جنات ہیں، ٹھیک ہے اقصا غفور ہاں جی، صاحبہ باقی تو ہم نے نام مختلف دیے ہوئے ہیں۔ نام مختلف ہے، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ اچھا سلفی صاحب ایک چیز بارک اللہ فمرک، ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ یہ من گھڑت باتیں بھی ہو جاتی ہیں بہت ایسی کہ جو معاشرے میں پھیلا دی جاتی ہیں، وہ پتہ نہیں کب سے چل رہی ہیں، پھر وہ لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے بڑا واضح کہا کہ ایسی کوئی مخلوق ہے نہیں۔ جی جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب لوگ اب کافی ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی روح کے بارے میں، جی روحیں آتی ہیں، جمعرات ہوتی ہے تو ہم ہاں جی باقاعدہ روحیں آتی ہیں،
ٹھیک ہے. اب روح جو ہے وہ تو عالم برزخ میں چلی گئی. جی. ٹھیک ہے, علیین اور سجین جو دو مقام ہے اس میں چلی گئی, وہ تو نہیں آ سکتی. اچھا ایک اور کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. نازیہ بطول صاحبہ ہمیں کال کری ہیں لیا سے. جی نازیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ میری بیٹی 14 سال کی ہے, اس کو نا اب خواب میں نا آتے ہیں, مطلب مردہ جو ہمارے یہ دنیا سے چلے گئے نا, وہ جی. رات کو آتے ہیں خواب میں, ڈرونے مطلب. اور کبھی کبھار وہ کہتی ہیں امی مجھے آپ کے بھی نا غلط خواب آتے ہیں کہ آپ خواب میں نا پتہ نہیں کیا کیا عجیب سی حرکتیں کرتی ہو. اچھا تو ٹھیک ہے. اس کا کوئی حل بتائیں, کیا یہ جادو وغیرہ ہے یا کوئی جنات وغیرہ ہیں یا ویسے خواب آتے ہیں؟ ٹھیک ہے لائن پہ رہیے. سلفی صاحب کچھ پوچھنا ہے آپ نے ان سے؟ جی نہیں, بس دیکھیں خواب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے, برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. جی. ٹھیک ہے, تو اس کو زائل کر دو. جب بھی کوئی ایسا خواب آئے تو بہتر ہے کسی کو بتائے بغیر جو ہے اس کو زائل کر دیا جائے. اور زیادہ اگر مردے خواب میں آتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ زیادہ مردوں کو خواب میں دیکھنا, گندا پانی دیکھنا, تو پھر آگے جا کے پھر جوڑوں کا مسئلہ بھی ایسے مریض کو شروع ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. تو از صبح نمازیں اپنے اذکار پورے رکھیں. ٹھیک ہے, اور اپنے اذکار کر کے پورے سوئیں. ٹھیک ہے, خواب کوئی آئے, ٹھیک ہے, روٹین میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی خواب میں آ جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. جس چیز کو میں دیکھ کے پریشان ہو جاؤں یا مجھے کوئی بوجھ یا اس طرح کے معاملات شروع ہوں تو میں اس کو زائل کروں. ٹھیک ہے, اگر زیادہ آ رہے ہیں پھر بھی نہیں رک رہے تو پھر ان کو علاج کروانا چاہیے. علاج کروانا چاہیے. نازیہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی تھی لیا سے. اچھا ایک چیز سلفی صاحب, جس طرح یہ بات سے ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے, اکثر بچے خواب میں ڈرتے ہیں, یا میں نے اکثر بڑوں کو بھی دیکھا ہے وہ خواب میں ڈرتے ہیں سوتے ہوئے, اگر جی جی. کہا جائے زیادہ بہتر ہوگا. کہتے ہیں کہ ہمیں عجیب سی مخلوقات نظر آتی ہیں. ایک تو ہمارا الوژن ہوتا ہے جو ہم فینٹیسائز کر لیتے ہیں, کبھی اچھی چیزیں کبھی بری چیزوں سے ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن کچھ لوگ باقاعدہ کمپلین کرتے ہیں اور ان کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی جادو جنات والا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی نفسیاتی معاملہ ہے, یہ کیا ہے؟ جی بالکل اس طرح کا ہوتا ہے. جی. جب اذکار پورے کر کے بندہ سویا ہو تو جی. پھر الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو, یعنی کہ سوتے میں لوگوں کو اکثر ہوتا ہے, دباؤ آ جاتا ہے, آوازیں آتی ہیں, یا وہ لوگ ڈر جاتے ہیں, جیسے اونچائی سے نیچے گرتے خود کو دیکھتے ہیں, اس طرح کے معاملات جب شروع ہوتے ہیں, وہ لازمی بات ہے اور نمازوں میں کوئی کوتاہی ہے یا اذکاروں میں کوتاہی ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اپنے اذکار پورے ہوں, نمازیں ہوں, ٹائم پہ ہوں, مکمل ہوں. ٹھیک ہے, اذکار بندہ کر کے سوئے تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ جادو کی وجہ سے بالکل یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. ایسے ایسے خواب آتے ہیں, ایسے ایسے معاملات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کسی جگہ پہ بند دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی جانور دیکھتے ہیں یا کسی نے کاٹ لیا. اب اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں کوئی جی. کہ بڑے عرصے سے درد تھا. ٹھیک ہے, میری بازو میں درد تھا, میں نے اس کا بڑا علاج بھی کروایا, بڑے ایکس رے سب کچھ کروایا, کچھ بھی نہیں اس میں آتا تھا. ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھو تو ایک انہوں نے خواب دیکھا کسی ٹائم پہ. اچھا. ٹھیک ہے, خواب دیکھا, اب دیکھا جی کہ خواب میں سانپ نے مجھے کاٹ لیے. ٹھیک ہے, اچھا. اور جب اس کا اثر زائل کروایا گیا تو اس کا درد بھی ٹھیک ہو گیا. اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ مجھے خواب میں کاٹا ہے, اور باقاعدہ صبح جب اٹھتے ہیں اس کا نشان موجود ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, ہے. تو ٹھیک ہے. یہ جو خواب ہے یہ واضح جو ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جنات کی وجہ سے یہ معاملات انسان پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک ہے, زائل کرنا ضروری ہے. بالکل زائل کریں, اور جب بھی یاد آئے, ٹھیک ہے, بھول بھی جائیں. بلکہ اس میں بڑا بہترین ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ رات کو یہ جاگ کھل گئی ہے, ٹھیک جی. ہے, پہلے خواب کو زائل کر لے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی. فرمایا یہ پڑھ کے پھر جو دعا بھی کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. اگر اللہ ٹھیک. تعالیٰ موقع دے تو 2 جی. نفل پڑھ لیے جائیں. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ دعا پڑھ, یہ پوری دعا پڑھ کے اس کے بعد جو دعا بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس قبول تکلیف کریں. سے بھی دور کریں گے اور دعا بھی قبول کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کالر ہے انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیبہ صاحبہ جی لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میرے بیٹے کا نام عبدالرافع ہے اور اس کی جو ہے نا ایج ہے تقریباً 20 سال. اچھا جی. تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا, کسی نے مجھے یہ شبہ مطلب ظاہر کیا ہے کہ شاید بچے پہ جادو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو اس کے لیے پڑھائی وغیرہ یا وظیفہ شروع کرتی ہوں وہ میں مکمل نہیں کر پاتی. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ضدی ہے بہت زیادہ, اور تقریباً بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی, مطلب ہم دونوں کی.
تو پڑھائی میں انتہائی مطلب صفر ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی پڑھائی بتاتا ہے, میں کسی سے بات کرتی ہوں, پوچھتی ہوں, میں وہ شروع کرتی ہوں عمل, لیکن وہ عمل مکمل نہیں کر پاتی میں کسی بھی وجہ سے. ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے, کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے. تو اس کے لیے قاری صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی میری مدد کے لیے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے سیلفی صاحب اس حوالے سے. جی جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ فوراً بتانے والے ہوتے ہیں نا کہ جادو ہے فلاں ہے یہ ہے, جی تو یہ ایک نیا وسوسہ انسان کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ایک تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. فوراً جو ہم لوگ ایک دم وہ کر دیتے ہیں تم پہ جادو ہے فلاں ہے فلاں ہے, اس چیز سے مریض زیادہ بیمار ہوتا ہے. اگر نہ بھی ہو تو اس کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی تو ان کو ایک تو یہ چاہیے کہ بیٹے کو موبائل کی اب یعنی کہ پہلے ہم روکتے نہیں ہیں, تو پھر جب ایک عادت بن جاتا ہے, ایڈکٹ بندہ ہو جاتا ہے بندہ, تو پھر مسائل اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں پھر اور ہم بھی. جو ہے اس چیز کو وہ لیتے ہیں. ہاں جی, شروع ہو صحیح جاتے ہیں بالکل. صحیح صحیح. اچھا سیلفی صاحب, جیسے اچھا, ابھی آپ, تو جی اس کے لیے پلیز ان کو کریں جی آپ جی کمپلیٹ بتائیں کریں. آپ. اچھا مجھے یہ لگ رہا تھا ہلو. کہ جس طرح ہماری بہن نے کہا اس میں بہت زیادہ چیزیں تھیں. ٹیکنیکل بات تو ڈیفینیٹلی ایکسپرٹ آپ ہیں, آپ بتائیں گے, لیکن ایک جو سیدھی بات نظر آ رہی تھی کہ بس وہ وسوسہ ان کو ایسا آ گیا ہے. اصل بات جو ہے وہ اپنے بیٹے کے موبائل کو کنٹرول کریں, اس کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کریں. باقی وہ جو کہتی ہیں کہ میں نہیں پڑھ پاتی, تو اس میں بیٹے کا تو قصور نہیں ہے, وہ خود پڑھتی ہیں, اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی, یا ان کی طرف سے ہے. فرمائیے گا آپ. کئی بار ہوتا ہے ایسا. جی ٹھیک جی ہے. جو اکثر جو ہے جس چیز سے ہمارا علاج ہوتا ہے, یا جو چیز کسی کو یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا, جی تو جی اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب سورہ فاتحہ کے مریض کہتے ہیں ہم پڑھنا بھی چاہیں تو ہم سے نہیں پڑھی جاتی. جی ٹھیک ہے نا. جب ہم پڑھنے لگتے ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے. ویسے ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ایسا نہیں کہ یہ وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مسائل بھی ہوتے ہیں. کئی بچے اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں, نظر لگ جاتی ہے ایسی. ٹھیک ہے. کہ وہ پڑھائی سے بھی جاتے ہیں, باقی چیزوں بھی جاتے ہیں, اور باقاعدہ حسد کے ساتھ لوگ جادو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے. یہ اسکولوں میں بھی ہوتا ہے, کالجز میں بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کی جاب لینے کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب جگہ ہوتا ہے, اور یہ چیزیں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے بہن کا ٹھیک ہے. یہ ایک اس کہنا کا ٹھیک ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتی. جی جی ہو بالکل, یہ ہو جاتی ہیں اس طرح. ہم اس ٹھیک کا یعنی کہ انکار اس طریقے سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک نا. ہے ان کو چاہیے ایک تو جو بھی پڑھنا ہے مسنون پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو ہے, میں ان کو ایک بتا دیتا ہوں کہ جب بیٹا سویا ہو, یہ ایک مجرب نسخہ ہے. جی ٹھیک ہے. جب وہ سویا ہو, اس کے دائیں سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں, تکیے والی سائڈ پہ, دائیں کان کے پاس نا. ٹھیک ہے. اگر وہ کمرے میں آنے دیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اپنے جدھر وہ پڑھتی ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھیں. اس کا ذہن میں رکھیں کہ جیسے وہ سوچ کے نا, کہ جیسے میرا بیٹا میرے سامنے ہے. ایک بار انہوں نے سورہ قمر پڑھنی ہے. سورہ قمر. ٹھیک ہے. سورہ قمر ایک بار پڑھیں مکمل. جی ٹھیک ہے. اور سورہ بروج جو ہے یہ پڑھیں گی 3 مرتبہ. جی سورہ قمر ایک بار, سورہ بروج 3 بار. جب تیسری بار سورہ بروج یہ مکمل کریں, تیسری بار جب 2 آخری آیتوں پہ پہنچے نا, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, تو اس کی تکرار کریں یہ 7 بار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 7 بار اس کی تکرار کر کے پھر سر سے لے کے پاؤں تک اس کو پھونک مار دیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور چھوٹی سی ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کے, ٹھیک ہے, بچوں کو, باقی بچوں کو, سب کو دم کریں انشاءاللہ. اگر کوئی بھی ایسا بھی مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک خیر کر دیں گے اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جو انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. منڈی بہاؤدین سے ناظم حسین صاحب آپ کال کریں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ بات ہو سکے, ورنہ لائن ڈراپ السلام ہو جائے گی. علیکم. جی اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظم صاحب فرمائیے. محترم بہت شکریہ آپ کا. میں نا اسپائن انجری کا پیشنٹ ہوں. تو ایک تو چھوٹے پیشاب کی جو نا نالی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پاکی ناپاکی کا بھی تھوڑا سا رہتا ہے. تو پہلے اللہ کا یقین بہت مضبوط تھا میرا, لیکن نا میں کافی بہتری کی طرف آ رہا تھا. لیکن اب کچھ دن ہو گئے, 1 مہینہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. دلیلیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا.
تو ایسے جا رہا ہوں، میڈیسن بھی کھا رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہے پیچھے جاتا جا رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ سر سے پوچھ کے بتا دیں کہ میں ایسا عمل کروں جو میری دلیلیں ختم ہو جائیں، میں اللہ پہ یقین میرا اور مضبوط ہو جائے. دلیلیں ختم ہو جائیں مطلب آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں، نیگیٹیوٹی جی ختم ہو بس جائے. ایسے لگتا ہے میں ٹھیک نہیں ہو رہا، میں پیچھے جا رہا ہوں، یہ بس نہیں. پہلے میں بہت ذہنی طور پہ بھی بڑا مضبوط تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی سلفی صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ہمارے اس بھائی سے آپ؟ جی جی. آپ کو بھائی نیند آ جاتی ہے میڈیسن کے بغیر؟ جی نیند روٹین میں وہی کھاتا ہوں، لیکن نیند اللہ کا شکر ہے جب نیند تھوڑی دیر سے آ جاتی ہے، لیکن رات کو نا اب کروٹیں ہی لیتا رہتا ہوں میں. پہلے اللہ کا شکر تھا، مطلب بہترین نیند دی جاتی تھی. نیند اب آ صحیح، جاتی ہے ایسے اب بوجھ لگتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی نماز پڑھتا ہوں، 5 ٹائم تو نہیں لیکن 3 4 ٹائم کی پڑھتا رہتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں ضروری جو ہے نا نمازیں 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص ٹھیک ہے طور پہ فجر کی نماز، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اللہ کے ٹھیک ہے نبی سے فرمایا کہ شیطان نماز فجر سے پہلے آتا ہے، انسان کی گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہو ہے نا. جب بندہ اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ جی حاجت کے لیے ٹھیک ہے جاتا ہے وضو کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ نماز ٹھیک پڑھتا ہے ہے فرمایا تیسری گرہ کھل جاتی ہے. جو نہیں جی اٹھتا ٹھیک گرہ اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. جی جی شیطان جاتے ٹھیک ہے ہوئے پھر منہ میں اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، پھر ہم اسے کسی جی بھی ٹھیک چیز کا نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ ٹھیک نے ہو گیا فرمایا ٹھیک نا یعنی کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی امان میں نہیں رہتا. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہی نہ رہے، ٹھیک ہے، پھر وسوسے صحیح بھی کہا آئیں گے، پھر شیطان اس کو ورگلائے گا بھی، سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے. جی تو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اپنی نمازیں جو ہیں وہ پوری کریں، ٹھیک ہے. جی اور ٹھیک ہے صحابی ٹھیک رسول ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا، اللہ کے نبی کچھ دن سے نا اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کچھ ایسے ایسے خیالات، ایسی ایسی باتیں دل میں آتی ہیں، اگر منہ سے نکالو تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. صحیح آپ نے بات ہے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کو محدود رکھا وسوسے تک، جی جی ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ذہن میں آتی ہے، کوئی بھی بات آتی ہے، اب اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ صرف وسوسے تک محدود ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. جی جی ایک تو اس کو آپ ٹھیک ہے اپنے اوپر ہیوی نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ جی صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم نے ایک دعا بتائی، آمنت باللہ جی جی ورسلہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، آپ اس کو جی زیادہ ٹھیک ہے پڑھیں جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت منڈی اللہ شکریہ تعالیٰ بہاؤدین بہت خیر سے کرے. شکریہ ناظم حسین صاحب کال کر رہے تھے. جی بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ. آپ نے کال اللہ کی. سلامت. اوکے اللہ جزاکم حافظ. اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب اور مکمل صحت یاب کر دے. سلفی صاحب ویسے نارمل فنومنا بھی ہے کہ بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے اور ایک لمبی تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، بندہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے اور ہوپ چھوڑ دیتا ہے، امید چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس کے اندر وہ انرجی نہیں رہتی نا. ایک تو بیمار ہو جانا، پھر اس کے بعد ایسی چیزیں آنے لگ جانا، پھر وہ بندہ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. اسی سے تو بچنا ہے ہم نے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح ہم باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ بچے یا کچھ بڑے بھی میں نے دیکھے ہیں وہ اس حد تک ڈرتے ہیں کہ رات میں یا نیند میں تو وہ ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، دن میں بھی ڈرتے ہیں، واش روم جاتے ہوئے اکیلے ڈرتے ہیں، یا گھر میں کوئی کام کہہ دیا جائے کچن میں جاتے ہوئے، یا کہیں پہ انہیں پتا ہو کہ وہاں پہ کوئی ہوگا نہیں، ہم اکیلے ہوں گے، تو بھی ڈرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک تو ہم لوگ جیسے بچوں کو کسی جانور سے کسی چیز سے، جی تم ایسا نہ کرو، بات سنو نہیں تو بہو آ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جی جی یہ جی ایک ہم بھی اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچپن کی کئی چیزیں جب بندے کے یعنی کہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر وہ بندہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں نکلتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جی اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دوسرا اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پھر مغرب کے قریب کوشش کرنی چاہیے، باہر نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اچھا اس وقت کا جو ہے، ہاں جی آپ نے فرمایا جو مغرب کے قریب کا ٹائم ہے وہ شیاطین کے اترنے کا ٹائم ہے. اس وقت اپنے بچوں کو، جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، دروازوں پہ اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ اس وقت کا پھر بچہ جو بیمار ہوا، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کسی جگہ گئے ہیں واپس آئے تو بچہ اس دن سے ڈر رہا ہے، وہ اوپر دیکھتا ہے اور روتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے. تو باقاعدہ پھر اس کو وہ چیزیں ڈراتی ہیں، نظر آتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتا دی، ایک ٹائم صلی اللہ بتا علیہ دیا، وسلم. ٹھیک ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. پھر ہم لوگ جب باہر کسی جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم احتیاط نہیں کرتے، کسی بھی جگہ پہ بچوں کو یورین پاس کروا دیا، جی ٹھیک ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس سے بچہ پھر جو بچپن سے بچے متاثر ہوتے ہیں پھر ان کے آگے تک وہ سارے معاملات چلتے ہیں. پہلے وہ بتا نہیں پاتے، ٹھیک ہے، جب وہ بتاتے ہیں تو پھر لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے.
ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے پھر سارے معاملات آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، احتیاط ضروری ہے ان چیزوں میں. اچھا یہ بالکل. فرمائیے گا کہ بخار ختم کرنے کا بھی کوئی دم ہے؟ اگر دوائی اثر نہ کر رہی ہو تو کوئی دم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، دم بالکل ہے. دم جو ہے سورہ فاتحہ سے بڑھ کے کوئی دم نہیں ہے. آپ نے فرمایا ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ شفا. جی اللہ نے کوئی بیماری اتاری نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو. ٹھیک ہے. اور قرآن جو ہے فرمایا انما القرآن لما قرئ لہ، قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے تو بہترین اس کا یہی ہے. ٹھیک ہے. دوائی بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ تو ایک گلاس پانی کا لے لیں، یہ بھی مجرب ایک نسخہ ہے. جی ٹھیک ہے. گلاس پانی کا لیں، شہادت انگلی اس میں ڈپ کر کے 19 مرتبہ اس پہ سورہ فاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ 19 بار پڑھی اور سورہ بنی اسرائیل کی 82 نمبر آیت ہے. جی ٹھیک. اس کو 3 بار پڑھ کے، عزب الباس رب الناس کو 3 بار پڑھ کے اس میں تھتکار کے وہ پانی اس کو پلایا جائے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، بخار بھی اتر جائے گا. ٹھیک ہے. ہم جب نظر بد کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ مستقل نظر بد کا شکار رہتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے بعد بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے بعد کسی پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہم چونکہ نظر بد کے حوالے سے بات کریں گے تو مستقل کوئی دم ہے کوئی ایسا کہ جو کیا جائے اور یہ نظر بد سے چھٹکارا ہی رہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ میری نمازیں ہیں. پھر جی دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی چیزوں کو، اب لوگوں کا آج کل یہ ہے کہ میں کہیں جا کے بیٹھا ہوں، اٹھا ہوں، کسی جگہ پہ جا بھی رہا ہوں تو ہر چیز کا سٹیٹس ہم ڈالتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو خود میں اپنے آپ کو نظر لگوا رہا ہوں. بیل مجھے ماری، وہ والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں سے ہم بچیں. اور جو صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ وہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے حضرت صلی حسن اللہ حسین علیہ کو، وسلم. جی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے، وہی دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضرت حسن حسین کو کیا کرتے تھے رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فلک ناس جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی دم نہیں ہے. نظر ہے، حسد ہے، جادو ہے، کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. کم از کم نماز کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں 3 بار اخلاص فلق الناس پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے. اور جو جیسے نمازیں ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اس میں ایک بار پڑھ کے اپنے آپ کو، جیسے ایک نس ہمیں مل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ پھیرا کرتے تھے، تو جی یہ دم کا ایک طریقہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے پڑھ کے اپنے پورے اذکار کر کے اٹھیں وہاں سے اپنی جگہ سے، تو انشاءاللہ کوئی نظر، کوئی یہ چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لے جی، اس کے ساتھ جی ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے احمد اقبال سلفی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور وقت نکال کے کبھی بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں اسٹوڈیوز میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لے آئیے کبھی. جی جی انشاءاللہ چلیں، ضرور اپنا انشاءاللہ. خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لے جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمان عبد المتین عزیز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا شکریہ جی، آپ آئے اور خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. لے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام، آپ کا پروگرام صبح وطن ختم ہو رہا ہے. اور بات یہی کہ ہم نے حج کے حوالے سے بات کیا ہے، بچوں کے ایڈمیشنز کے، دینی مدارس کے حوالے سے بات کی ہے. ہمارے کلپس جب اپلوڈ ہوں گے دیکھیے گا، سیکھے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہم اپنی ذمہ داری سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، باقی ذمہ داری آپ کی طرف بھی ہے، وہ باپ نے سر انجام دینی ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.